نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ۔ فرمایا کوئی شخص اگر دیکھے اس لحاظ سے کہ اس سے کوئی فضیلت والا ہے، مال کے لحاظ سے اور جسمانی ساخت کے لحاظ سے، اپنے سے اعلیٰ کو جب دیکھو کہ اس پر تمہیں فضیلت دی گئی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر نظر اس پہ نہ رہے، نظر پھر رہے الی من ہوا اسفل منہ، جو تم سے کمزور ہے۔ یعنی جب دنیا داری کے لحاظ سے دیکھو، طاقت کے لحاظ سے اور دولت کے لحاظ سے دیکھو، تو پھر تمہاری نظر اس کی طرف نہ ہو جو تمہارے اوپر فضیلت والا ہے، بلکہ نظر اس کی طرف ہو جو کمزور ہے، جس کے پاس یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے اسفل کو، اپنے سے ادنا کو دیکھو جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اور اگر دین داری کو دیکھنا چاہو تو پھر اس کو دیکھو جو تم سے شان والا ہے، اس کو دیکھو جس کا دین تم سے بڑھ کر ہے، اس کو دیکھو جس کی عبادتیں تم سے زیادہ ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے دیکھو تو اپنے سے کمتر کو، اور دین کے لحاظ سے دیکھو تو اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو۔ حضرت شیخ سعدی شرازی ایک دن مسجد میں تھے تو پاؤں کا جوتا نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی دل آیا فقیر کا، عرض کر دی یا اللہ میں نے 30 سال دین پڑھا، 30 سال سیاحت کی اور تیرے نظاروں کو دیکھا، پھر 30 سال میں نے کتابیں لکھی ہیں، اتنا کچھ میں نے کیا ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں۔ حضرت شیخ سعدی شرازی یہ دل میں خیال کر کے باہر نکلے، دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے پیر ہی نہیں، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں گرے اور رو کے اللہ سے معافی مانگی، مالک اس شکوے کی معافی چاہتا ہوں، میرے جوتے نہیں ہیں، تو نے پیر تو عطا فرمائے۔ دنیا کے لحاظ سے جب دیکھو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے فلاں کے پاس گاڑی بڑی ہے، لیٹسٹ ماڈل ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلاں کے پاس فلاں نعمت بڑی ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ دنیا کے لحاظ سے ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور دین کے لحاظ سے کہتے ہیں اچھا فلاں بندہ جمعہ پڑھتا ہے، میں تو اچھا ہوں نا، پھر اس سے کبھی کبھی اثر اور زور بھی پڑھ لیتا ہوں۔ دنیا کے لحاظ سے ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں گے، اور دین کے لحاظ سے ہم اپنے سے ادنا کو دیکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں یار وہ بھی تو بندہ ہی ہے نا جو عید کے عید آتا ہے، چلو میں پھر بھی کبھی کبھی آ جاتا ہوں، اس سے تو پھر بھی اچھا ہونا۔ بھائی تو اسے نہیں دیکھتا کہ جو تجھ سے اعلیٰ ہے، جس کی نمازیں تجھ سے زیادہ ہیں، جس کے روزے تجھ سے زیادہ ہیں، جس کی عبادات تجھ سے زیادہ ہیں، جس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، دیکھنا تو اسے چاہیے نا، لیکن ہم اپنے سے ادنا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ فقیر جن کا دل فقیر ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا ظاہری معنی بھی ہو سکتا ہے حدیث کا، اور اصطلاحاً جو فقیر ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فرمایا یدخل الفقراء الجنہ قبل الاغنیاء ب500، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ب500 عام، فرمایا جو فقیر ہو وہ غنی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ فقیر جو ہے یہ غنی سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں فقر کی تلقین فرمائی، اور فقر ہی کی حضور نے تبلیغ فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یہ بڑی خوبصورت فرمان حضور کا، فرمایا من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہے، پھر سنو، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہے، رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ جو اللہ کے تھوڑے رزق پہ، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہے کہ مالک تیرا شکر ہے جتنا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ پھر اس کا دوسرا آپ رخ بھی دیکھ لیں، خود ہی دیکھ لیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی نہیں ہے، پھر یقیناً اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی نہیں ہوگا۔ جس کو مال زیادہ چاہیے، جس کو نعمتیں اور رزق زیادہ چاہیے، اس کو پھر شکر بھی تو زیادہ کرنا ہے۔ اور جو کوئی ٹھیک ہے مالک تیری مرضی، فقر میں رکھا ہے تیری مرضی، میرے دل کو فقیر کیا ہے تو تیری یہ مرضی ہے اور تیری یہ نعمت ہے، اے اللہ میں راضی ہوں۔ اور جو اس بات پہ راضی، اللہ قیامت کے دن کہے گا چل بندے تیرے تھوڑے سجدوں پہ میں راضی ہو جاتا ہوں، تھوڑی باتوں پہ میں راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یحب الفقیر، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، ان اللہ یحب عبدہ المؤمن الفقیر،
اپنے اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو مومن بھی ہو اور فقیر بھی ہو. اللہ اسے پسند کرتا ہے المتعففہ، اور وہ پاک دامن بھی ہو. یعنی بندہ اللہ کا مومن اور فقیر اور پھر پاک دامن بھی رہے، یعنی سر اٹھا کے جیے. یہ نہیں کہ فقر ہو اور فقر اسے مانگنا سکھا دے، یہ نہیں کہ وہ فقیر ہو اور جناب لوگوں سے ترلے کرتا پھرے اور مانگتا پھرے اور پھر حرام کی طرف چلا جائے. یہ اس کی غیرت کا تقاضا نہیں، یہ اس کے غرور کا تقاضا نہیں. فقیر میں ایک غرور ہوتا ہے، ایک انا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے بھوکا مر جاؤں گا، نہ ہاتھ پھیلاؤں گا نہ حرام کھاؤں گا. یہ فقیر کا اس کی انانیت ہے، اور یہ انا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جو فقراء والی ہے یہ انا اللہ کو پسند ہے کہ بندہ کہے نہیں بھائی یہ میری غیرت کا سوال ہے، یہ فقر کی غیرت کا سوال ہے کہ میں نہ کسی سے سوال کروں گا اور نہ میں حرام کی طرف جاؤں گا. یہ فقیر اللہ کو پسند ہے. ایسے فقیر ہو جائیں ہم سب، اللہ توفیق دے ہمیں، اور اللہ ہمارے دلوں میں فقر پیدا فرمائے. دنیا کی محبت سے جان چھڑا کے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت ہمارے دلوں کو نصیب کرے.